متشابہات کے بارے میں ایک موقف ہمارے اہل سنت والجماعت متقدمین کا ہے، ایک اہل سنت والجماعت متاخرین کا ہے، اور ایک موقف معتزلہ کا ہے، ایک موقف غیر مقلدین کا ہے۔ کتنے موقف ہو گئے؟ 4۔ یہاں 3 لکھے ہیں اور ایک کو سوال اور جواب کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ موقف ہمارے متقدمین کا یہ ہے: التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات۔ متشابہات کے بارے میں متقدمین کا موقف الگ، متاخرین کا الگ۔ بات آگے آئے گی، میں پہلے عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات کھل جائے۔ فائل میں فائدے کے عنوان پہ لکھی ہے۔ متقدمین اور متاخرین سے مراد کیا ہے؟ یہ متقدمین ہیں اور یہ متاخرین ہیں، آپ بار بار پڑھتے ہیں متقدمین متاخرین، لیکن متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ علامہ ذابی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے: الحد الفاصل بین المتقدم والمتاخر۔ متقدمین اور متاخرین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ رأس 300 سنہ، وہ سن 300 ہجری کا ہے۔ 300 ہجری سے پہلے کے لوگ متقدمین ہیں اور 300 ہجری کے بعد کے لوگ متاخرین ہیں۔ اب سمجھنا بہت آسان ہوگا متقدمین کا موقف کیا اور متاخرین کا موقف کیا ہے۔ متقدمین کا موقف یہ ہے: التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، کہ یہ جو صفات متشابہات ہیں اس سے مراد کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ التفویض، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس کا جو بھی معنی ہے وہ نہیں ہے جو مخلوقات میں استعمال ہوتا ہے۔ التنزیہ ما عن مشابہۃ المخلوقات۔ متقدمین کا موقف کیا ہے کہ متشابہات جو صفات ہیں ان کا معنی ہم نہیں جانتے، اس کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ بات بھی طے ہے کہ اس کا جو بھی معنی ہے مخلوقات والا نہیں ہے، بس یہ ہے موقف۔ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، ان کے حقیقی معنی ہیں اور وہ حقیقی معنی ہمیں معلوم ہے، اس کا معنی وہ ان کو متشابہات سمجھیں گے نہیں۔ متشابہ سمجھ لیں گے تو یہ معنی نہیں کریں گے نا، اس کا معنی ان کو متشابہات وہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ جیسے یدن، عین، وجہ، ساق، نفس، یہ متشابہات ہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، ید کا معنی ہاتھ ہے اور حقیقی ہاتھ ہے، عین کا معنی آنکھ ہے اور حقیقتاً آنکھ ہے، ساقن کا معنی پنڈلی ہے اور حقیقتاً پنڈلی ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہے اور حقیقتاً جیسے چہرہ ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یہ موقف غیر مقلدین کا ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ تیسرا موقف معتزلہ کا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ ان کی حقیقی معنی مراد نہیں، ان کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، لیکن جو معنی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ ید سے مراد قدرت ہے، عین سے مراد حفاظت ہے، ساقن سے مراد شدت ہے، وجہ سے مراد ذات ہے۔ اور متاخرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کلمات متشابہات ہیں، حقیقی معنی اللہ کو معلوم ہے اور ہم مقام کے مناسب اس میں تعویل کرتے ہیں۔ ید سے مراد قدرت ہے، عین سے مراد آنکھ ہے، عین سے مراد حفاظت ہے، ساقوں سے مراد شدت ہے۔ اب دیکھو بظاہر متاخرین کا اور معتزلہ کا مسلک ایک جیسا ہے، حالانکہ ایک جیسا نہیں ہے۔ معتزلہ ان میں تعویل کرتے ہیں یقین کے ساتھ اور متاخرین تعویل کرتے ہیں درجہ ظن کے ساتھ۔ متاخرین تعویل کرتے ہیں درجہ یقین نہ گمان کے ساتھ، اور معتزلہ تعویل کرتے ہیں درجہ یقین کے ساتھ۔ متاخرین ہمارے اس میں تعویل کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ ابن الحمام نے المسایرہ والمسامرہ میں لکھا ہے: التعویل لہذ الفاظ لما ذکرنا من صرف فہم الجسمیت۔ یہ لکھا ہوا ہے، اس کی ساری بات اس کے درج ہے۔ وہ کہتے ہیں التعویل لہذ الفاظ لما ذکرنا، ہم نے جو ان الفاظ کی تعویل کی ہے اس کی وجہ من صرف فہم العامت الجسمیہ، عوام الناس کو مجسمہ کے فتنہ سے بچانا کے لیے
عوام الناس کو مجسمہ کی فتنہ سے بچانے کے لیے ایک فرقہ ہے مجسمہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم ہے۔ کیوں؟ قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ تو اسی کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، اور آنکھ تو اسی کا جس کا جسم ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاتھ ہو باقی جسم ہی نہ ہو، آنکھ ہو باقی جسم ہی نہ ہو، پنڈلی ہو باقی جسم ہی نہ ہو؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ کا جسم ہے۔ اب دیکھو، ظاہر قرآن اور ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہے، ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہے۔ آپ عوام کو یہ بات کیسے سمجھاؤ گے؟ قرآن ید کہتا ہے اور لوگ کہتے ہیں ہاتھ نہیں ہے، قرآن عین کہتا ہے اور لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں ہے۔ تو ظاہر نصوص عوام کا ساتھ دے رہی ہے، بات توجہ سمجھنا۔ اب اشکال ہوگا بھی آنکھ تو یہ ہے، اللہ کی آنکھ کیسی ہوگی؟ اس سوال سے بچنے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ سوال بھی ختم ہو گیا اور آنکھ بھی ثابت ہو گئی۔ اب اگر اللہ کے لیے آنکھ مان لیں تو اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، جسم مانیں گے اللہ کو حادث ماننا پڑے گا، کیونکہ جسم وہ ہوتا ہے جو مرکب ہو، اور مرکب ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو۔ مرکب حادث کیوں ہوتا ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں۔ مرکب حادث کیوں ہوتا ہے؟ مرکب کیا ہوتا ہے کہ پہلے دو چیزیں ہوں پھر دو کو ایک کریں تبھی مرکب بنے گا نا۔ تو مرکب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چیزیں الگ الگ ہوں، اور مرکب تبھی ہوگا کہ پہلے الگ ہوں پھر اکٹھی ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو آپ جسم مانیں گے تو جسم تو مرکب ہوتا ہے، کئی چیزیں ملتی ہیں تو پھر جسم بنتا ہے، اور مرکب حادث ہوتا ہے۔ اللہ تو قدیم ہے۔ اب ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کے لیے جسم ہے، اور یہ فتنہ کہاں شروع ہوا؟ پہلے اللہ کے لیے ہاتھ مانا، ہاتھ سے پھر جسم مانا، پھر جسم سے حدوث مانا، اور یہ ساری چیزیں باطل ہیں۔ تو اگر آپ ان سارے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلی بات کہہ دیں کہ اللہ کے لیے آنکھ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب ظاہر قرآن ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ جب اللہ کرے ید اللہ فوق ایدیہم تو آپ کیسے کہتے ہیں ہاتھ نہیں ہے؟ وہ جو اگلے باتیں ہم کہہ رہے تھے ان سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک ہیلا کر لیا کہ نہیں، اللہ کے لیے ہاتھ تو ہے لیکن ایسے نہیں جیسے تم سمجھو، بلکہ ایسے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اب مجسمہ کے عقیدے کو عوام کے لیے قبول کرنا بہت آسان ہے، اس لیے پھر متاخرین نے تعویل کر دی۔ اللہ کے لیے ید ہے لیکن ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ید کا معنی قدرت ہے۔ ید کا معنی قدرت ہے، اور یہ ید کا معنی قدرت یہ محاورات میں استعمال ہوتا ہے، عوام اس کو استعمال کرتی ہے، انہوں نے ید کا معنی قدرت کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو متاخرین نے تعویل کی ہے مجسمہ کے فتنے سے بچانے کے لیے، اور معتزلہ کہتے ہیں نہیں، ید کا معنی ہے ہی قدرت، اس میں قدرت کا معنی کرنا واجب ہے۔ اگر آپ ید کا معنی ہاتھ کرو گے تو یہ اشکال ہوگا، لہذا ید کا معنی قدرت کرنا ضروری ہے۔ تو متاخرین ان میں تعویل کرتے ہیں درجہ ظن میں، اور معتزلہ تعویل کرتے ہیں درجہ یقین میں، اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ہی ہاتھ۔ ان کی حقیقی معنی مراد ہیں۔